رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، چاند کی مدھم روشنی بادلوں میں کہیں کھو گئی تھی اور جنگل کے پرانے کھنڈر میں ہواؤں کی سرسراہٹ ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ عاصم اور اس کے دوست ہمیشہ کی طرح ایڈونچر کی تلاش میں تھے اور آج وہ اس سنسان کھنڈر کو کھوجنے آئے تھے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پرانے زمانے کے راز دفن ہے۔ یار مجھے یہ تو جگہ بالکل پسند نہیں آئی، حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہاں واقعی کچھ غلط لگ رہا ہے۔ ڈرپوک نہ بنو، یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ دیواروں پر پرانی کائی جمی ہوئی تھی اور جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کے نیچے کچھ نہ کچھ چرچراتا ہوا محسوس ہوتا، جیسے صدیوں پرانے راز ان کے نیچے دبے ہوں۔ اچانک عاصم کا پیر ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ جھک کر دیکھنے لگا، زمین میں مٹی کے نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے تجسس سے کہا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے ایک قدیم چراغ نکال لیا۔ یہ چراغ کافی پرانا اور سنہری تھا، جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ اس پر صدیوں کی دھول جمی ہوئی تھی۔ واہ، یہ تو لگتا ہے کوئی قیمتی خزانہ ہے، حمزہ نے حیرت سے کہا۔ شاید یہ وہی چراغ ہو جس کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جس میں سے کوئی جن نکلتا ہے، زبیر نے مذاق کیا۔ عاصم نے چراغ کو غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھ کی آستین سے اس پر جمی دھول صاف کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا، ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ ہوا رک گئی، درختوں کے پتے جیسے ساخت ہو گئے، ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اچانک چراغ میں سے نیلا دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں بلند ہوا اور اس میں سے ایک عورت کا سایہ نمودار ہونے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے ایک مکمل انسانی شکل اختیار کر گئی۔ یہ عورت نہایت حسین تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ بادشاہوں جیسا لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کے انداز میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ میں ہوں ملکہ مہراب، چراغ کی رانی، اس نے اپنی گہری پرکشش آواز میں کہا۔ عاصم اور اس کے دوست سکتے میں آ گئے۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے اور بدلے میں تمہیں تمہاری 3 خواہشیں دے سکتی ہوں، مہراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاصم اور اس کے دوستوں کے سامنے کھڑی وہ عورت کسی عام انسان جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ روشنی میں نہا رہی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک گہرائی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو، سب کچھ دے سکتی ہو۔ میں تمہیں 3 خواہشیں دے سکتی ہوں، جو چاہو بس مانگو، مہراب نے اپنی مسحور کن آواز میں کہا۔ حمزہ، زبیر اور باقی دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے دماغوں میں وہی پرانی کہانی گھوم رہی تھی، چراغ کا جن، 3 خواہشات، دولت، طاقت، عیش و عشرت۔ کیا واقعی ہم جو بھی مانگیں گے وہ پورا ہوگا؟ حمزہ نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ بالکل، مہراب نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اپنی خواہش زبان سے نکالو اور دیکھو یہ کیسے پوری ہوتی ہے۔ عاصم کے دل میں ایک عجیب سا شک پیدا ہوا۔ وہ ہمیشہ سے ہوشیار اور سمجھدار تھا۔ دولت اور طاقت کا لالچ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا جو اپنی محنت پر پورا یقین رکھتا تھا۔ یہ غلط لگ رہا ہے، عاصم نے دھیرے سے کہا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ عورت کون ہے اور یہ چراغ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی جال ہو، تمہیں شک ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، زبیر نے جلدی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بے شمار دولت ہو، میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں۔ تمہاری خواہش پوری ہوئی، مہراب نے کہا اور چٹکی بجائی۔ اچانک زبیر کے ارد گرد نیلا دھواں اٹھا اور وہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ حمزہ اور باقی دوست حیرت سے ایک قدم پیچھے ہٹے۔ یہ کہاں چلا گیا؟ عاصم نے گھبرا کر پوچھا۔ مہراب نے ہاتھ اٹھایا اور فضا میں ایک جادوئی تصویر نمودار ہوئی۔ اس میں زبیر کسی عالیشان محل میں بیٹھا تھا۔ اس کے چاروں طرف نوکر چاکر کھڑے تھے اور وہ ہیرے جواہرات سے کھیل رہا تھا۔ دیکھو تمہارا دوست اپنی زندگی کے لطف اندوز ہو رہا ہے، مہراب نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ حمزہ اور دوسرے لڑکوں کی آنکھیں
حیرت سے چمکنے لگی۔ واہ، یہ واقعی سچ ہے، حمزہ نے کہا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی خواہش مانگوں گا۔ مجھے بھی بے پناہ دولت چاہیے اور میں دنیا کا طاقتور لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ محراب نے پھر سے چٹکی بجائی اور نیلا دھواں اٹھنے لگا۔ جیسے ہی نیلا دھواں اٹھا، حمزہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک اور جادوئی تصویر نمودار ہوئی جس میں وہ کسی بڑی کار میں بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد باڈی گارڈ تھے اور وہ شان و شوکت سے زندگی گزار رہا تھا۔ کیا واقعی؟ باقی دوست حیرت اور لالچ میں ڈوب گئے۔ ایک کے بعد ایک سب نے اپنی خواہشیں مانگنا شروع کر دی۔ محراب کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی، جیسے کوئی مکڑی اپنے جال میں کیڑوں کو پھنسا رہی ہو۔ عاصم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر جب محراب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اور تمہیں کیا چاہیے عاصم؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، عاصم نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ محراب کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے زہریلی ہو گئی۔ تمہیں یقین ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، میں یقین رکھتا ہوں کہ مفت میں ملنے والی چیزیں ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں، عاصم نے کہا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے پلٹ کر چل دیا۔ محراب اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ عاصم جب اپنے گاؤں واپس پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس کے دل میں شک اور خوف دونوں تھے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے دوستوں کے گھروں کا رخ کیا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ زبیر کا گھر ویران تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے۔ زبیر کہاں ہے؟ عاصم نے پوچھا۔ وہ تو کل رات سے لاپتہ ہے، زبیر کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں۔ عاصم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو دکھایا گیا تھا کہ زبیر کسی عالیشان محل میں عیش کر رہا تھا۔ حمزہ کا گھر بھی خالی تھا اور اس کے والدین بھی اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ سب غائب ہو چکے تھے۔ عاصم نے خود سے کہا، ہم سب کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ فوراً گاؤں کے بزرگ حکیم نعمان کے پاس پہنچ گیا، جو علم و دانش کے لیے مشہور تھے۔ بابا جی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ عاصم نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ حکیم نعمان نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا عاصم۔ محراب عام جن یا پری نہیں، وہ ایک شیطانی روح ہے جو لالچ کے ذریعے لوگوں کو چراغ میں قید کر لیتی ہے۔ تو میرے دوست اب کہاں ہے؟ عاصم نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اب اس چراغ کے اندر قید ہیں۔ وہ حقیقت میں عیش نہیں کر رہے بلکہ ایک جادوئی قید میں ہیں۔ تو میں انہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ حکیم نعمان نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بولے، اسے شکست دینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جنگل کی خاص جھیل کا پانی۔ وہ جھیل بہت پراسرار ہے۔ اس کا پانی اگر محراب پر ڈالا جائے تو وہ جل جائے گی اور اس کے تمام قیدی آزاد ہو جائیں گے۔ عاصم نے پرعزم انداز میں سر ہلایا۔ مجھے وہ پانی لے کر آنا ہوگا۔ عاصم نے اگلے دن علی صبح جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ جنگل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ درختوں کے بیچ راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک بڑی جھیل اس کے سامنے آ گئی۔ یہ جھیل ایک عام پانی کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا پانی نیلا تھا اور اس کے کنارے کسی قدیم جادو کا حصہ لگ رہے تھے۔ عاصم نے ایک بوتل میں پانی بھرا اور فوراً واپس روانہ ہو گیا۔ عاصم دوبارہ اس کھنڈر میں پہنچا جہاں اس نے وہ چراغ پایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، چراغ کو اٹھایا اور اسے دوبارہ رگڑا۔ پھر وہی نیلا دھواں اٹھا اور ملکہ محراب ایک بار پھر ظاہر ہوئی۔ تم واپس آ گئے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ عاصم نے جیب سے وہ بوتل نکالی اور محراب پر پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ملکہ محراب کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ باندھے اور عاصم کو غور سے دیکھنے لگی۔ تو آخر کار تم نے بھی سمجھداری کا فیصلہ کر ہی لیا، محراب نے اپنی خشکین آواز میں کہا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کر سکتی ہوں۔ عاصم نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔
وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا، پھر بولا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بہادر انسان بنوں۔ محراب نے چٹکی بجائی اور ہوا میں ایک چمکدار روشنی نمودار ہوئی۔ یہ ہو چکا، اس نے اعلان کیا۔ عاصم نے اپنے اندر کسی قسم کی تبدیلی محسوس نہیں کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ اب دوسری خواہش؟ محراب نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جیسے وہ کسی اور کو اپنے جال میں پھنسانے والی ہو۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولنے والا انسان بنوں تاکہ لوگ مجھ پر بھروسہ کر سکیں۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بھی ہو چکا۔ محراب نے ایک اور چٹکی بجائی اور دھواں ایک لمحے کے لیے عاصم کے ارد گرد لپٹا، لیکن وہ اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ اب تیسری خواہش؟ محراب نے کہا۔ اس کی آواز میں بے تابی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عاصم بھی دوسرے لوگوں کی طرح لالچ میں آ جائے تاکہ وہ اسے بھی چراغ میں قید کر سکے۔ عاصم نے ایک لمحہ سوچا اور پھر دھیرے سے کہا، میری تیسری خواہش یہ میں تمہارے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔ محراب ذرا حیران ہوئی، لیکن پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم مجھے کھل کر بتا سکتے ہو۔ عاصم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بالکل قریب آؤ۔ میں تمہیں غور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو اور میں تمہارا چہرہ نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ محراب کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خوبصورتی جان لیوا تھی اور بہت سے لوگوں نے اس پر فریقہ ہو کر اپنی بربادی کو خود قبول کیا تھا۔ اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اپنا چہرہ عاصم کے قریب کر لیا۔ یہی لمحہ تھا جس کا عاصم کو انتظار تھا۔ جیسے ہی محراب کا چہرہ اس کے قریب آیا، عاصم نے اپنی جیب سے بوتل نکالی اور جھٹ سے پورا پانی اس پر انڈیل دیا۔ جنگل میں ایک زوردار چینخ گونجی۔ محراب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا حسین چہرہ لمحوں میں بگڑنے لگا۔ اس کی جلد جھلسنے لگی اور وہ زمین پر گر کر مڑنے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ چیخی۔ اس کا جسم دھیرے دھیرے جلنے لگا، جیسے کوئی سائے کی شکل میں تحلیل ہو رہا ہو۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اب تم خود دھوکہ کھا چکی ہو، عاصم نے سخت لہجے میں کہا۔ محراب کے ارد گرد ایک زوردار طوفان سا اٹھا اور وہ دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی چراغ بھی چمکنے لگا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ پھٹ گیا۔ چراغ کے ٹوٹتے ہی پورے خنڈر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ جیسے ہی محراب غائب ہوئی، وہاں درجنوں لوگ نمودار ہونے لگے۔ وہ سب حیران و پریشان تھے۔ ان کے چہرے خوف اور بے یقینی سے بھرے ہوئے تھے۔ عاصم نے حیرت سے دیکھا کہ ان میں کچھ لوگ بہت پرانے زمانے کے لباس میں تھے، کچھ نوجوان تھے اور کچھ بوڑھے بھی۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی عاصم کے قریب آئی۔ اس کے بال سنہرے تھے اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک تھی۔ تم کون ہو؟ عاصم نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام حفصہ ہے، لڑکی نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تقریباً 1000 سال سے اس چراغ میں قید تھی۔ عاصم نے حیرت سی آنکھیں پھیلائی۔ 1000 سال؟ مگر تم تو بالکل جوان لگ رہی ہو، حفصہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ چراغ میں وقت نہیں گزرتا۔ جس دن میں قید ہوئی تھی میں ویسی ہی رہی۔ پھر حفصہ نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، یہ سب لوگ بھی میری طرح ہیں۔ محراب نے ہمیں دھوکے سے چراغ میں قید کر لیا تھا اور ہمیں وہاں مشقت کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ہم وہاں غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ عاصم نے ان سب کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کچھ تو صدیوں پرانے وقتوں کے لگ رہے تھے، لیکن اب سب آزاد ہو چکے تھے۔ عاصم حفصہ کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں واپس آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حکیم نعمان کو ساری کہانی سنائی اور وہ گاؤں کے بزرگوں نے اس کی بہادری کی تعریف کی۔ حفصہ کو دیکھ کر سب حیران تھے، لیکن وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ وہ ایک صدیوں پرانی مگر معصوم روح تھی جو ایک قید سے آزاد ہوئی تھی۔ عاصم کی ماں نے جب حفصہ کو دیکھا تو وہ فوراً اس سے محبت کرنے لگی اور جلد ہی پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عاصم کی بہادری نے نہ صرف اس کے دوستوں کو بچایا بلکہ ایک معصوم لڑکی کو بھی ایک خوفناک قید سے رہائی دلوائی۔ کچھ دنوں بعد عاصم کی ماں اور گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ عاصم اور حفصہ کی شادی کر دی جائے۔ حفصہ جو صدیوں سے قید میں تھی، اب ایک عام لڑکی کی طرح زندگی گزارنے کے لیے آزاد تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسے عاصم جیسا نیک دل اور بہادر انسان ملا جو نہ صرف اس کی جان بچانے والا تھا بلکہ اس کا محافظ بھی۔
عاصم اور حفصہ کی شادی ہو گئی اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے کے بعد وہ کھنڈر ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا اور کسی نے دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد چراغ کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا اور ملکہ مہراب کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں کسی اور کونے میں وہی چراغ کسی اور کی قسمت میں آنے والا ہو؟ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے۔ شکریہ۔